جنگ خیبر میں ایک جوان نے بے جگری کے ساتھ لڑائی کی حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا. توجہ کریں، بہت نازک بات آپ تک پہنچا. جنگ میں شرکت کی، وہ شہید ہو گیا، مارا گیا دشمنوں کے ہاتھ سے. جب اس کا جنازہ آیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم لوگ اس کا جنازہ پڑھ لو. اصحاب رسول سے فرمایا، صحابہ سے، تم اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا. دھیان دینا، توجہ کر، شہادت ہے، شہید ہے. میں کہتا ہوں حضور کی نالین کا سر پہ آ جانا ہی انسان کے مقدر کی معراج ہے. جائے کہ رسول اللہ کے ساتھ سفر کر کے ایک جنگ میں شریک ہونا. حضور کے ساتھ جو جنگ میں جائے، پھر ان جنگ میں شریک ہونے والوں کے گھوڑوں کا ذکر قرآن کرتا ہے. وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا. اللہ تبارک و تعالی حضور کے پیچھے جو گھوڑے دوڑاتے ہیں ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے جو دھول اور گرد و غبار لگتا ہے اللہ اس غبار کی قسم بھی یاد فرماتا ہے. حضور کے ساتھ چلنے کو سمجھتے کیا ہو، لیکن اب ذرا دل کے کانوں سے سن لو، دل کے کانوں سے سن لو. جوان ہے، خیبر میں شریک ہے، شہادت کا جام ہے اور جنازہ آتا ہے تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، تم لوگ پڑھ لو. صحابہ کو جنازہ پڑھنے کا حکم دینے کا مطلب یہ تھا کہ وہ شخص منافق نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ منافق ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیوں اس کا جنازہ پڑھنے کا حکم دیتے. حضور منافق کا جنازہ نہیں پڑھتے تو حضور علیہ السلام نے بھی منافق کا جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں دینی تھی. لیکن صحابہ کو حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق نہیں ہے. حضور کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا حضور آپ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا دھیان دو، اپنی ماں اور بہنوں کی بھی توجہ. آقا نے فرمایا خیبر کی غنیمت میں ایک چادر ہے جو اس کو پسند آ گئی. خیبر کے مال غنیمت میں ایک چادر ہے جو اس کو پسند آ گئی اور اس نے اسلامی اصول کے مطابق لا کر جمع نہیں کروائی. اس لیے کہ اصول یہ نہیں ہے اسلام کا کہ جس کے ہاتھ میں جو مال آئے وہ لوٹ کے گھر لے جائے. نہیں، جو بھی غنیمت ہاتھ میں آئے گا پہلے وہ مرکز پہ جمع کرایا جائے گا، پھر اس کے بعد خمس نکالا جائے گا جو غنیمت کے احکامات ہیں، پھر اس میں جو پیادہ ہے ان کا حصہ الگ ہے اور جو گھوڑوں پر ہے ان کا حصہ الگ ہے. اس تقسیم کے ساتھ تقسیم ہوگا. اب اس میں اگر کوئی پسند کی چیز لینا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے رسول سے یا وقت کے امیر سے کہے گا کہ اگر میرے لیے ممکن ہو تو مجھے یہ دے دیا جائے تاکہ اگر اس کا حصہ بنتا ہے تو اس کو دے دیا جائے، یا پھر اس کی بخشش کر دی جائے، اس کو تحفے میں دے دیا جائے، ہدیے میں دے دیا جائے. یہ امیر کے ہاتھ میں ہے، وہ گویا کہ یہ قائد کے ہاتھ میں ہے. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ غنیمت میں جو چادر آئی اس کو خوبصورت لگی، حسین لگی، پسند آ گئی اور اس شخص نے اسلامی اصول کی اجازت کے بغیر، پاسداری کے بغیر وہ چادر اٹھا لی، اپنے پاس رکھ لی. اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا اور یہ چادر اس کے لیے آگ ہے، آگ. ایک چادر کی بات ہے، ایک چادر کی بات ہے، غنیمت میں آئی ہوئی، کسی کی چوری نہیں کی ہوئی ہے، غنیمت میں آئی ہوئی ہے، اپنی پسند کی ہے، اجازت کے بغیر لے لی. رسول اللہ فرماتے میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھنا، یہ چادر اس کے لیے آگ ہوگی. اب آپ سے پوچھتا ہوں ایک چادر غنیمت میں آئی ہوئی اگر اجازت کے بغیر لے لے، رسول اللہ ہماری عبرت کی خاطر اس کا جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں. کیا سمجھتے ہو لوگوں کے کروڑوں روپے ہڑپ کر کے بھاگ جاتے ہو اور پھر یہ امید کرتے ہو کہ رسول اللہ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے؟ لوگوں کے قرضے لے لے کر کے دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہو، دینے کا نام نہیں لیتے اور پھر کیا سوچتے ہو اللہ اکبر کہ اولیاء اللہ ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے. یہ خواب جو ہے خود فریبی ہے، دھوکہ ہے.
اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ایک تو خیانتوں کا عالم یہ ہے، بلکہ ایک روایت تو اور بھی ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بات آ گئی، حالانکہ عنوان یہ نہیں ہے، بات آ گئی حضور کی ناراضگی کی، بات آ گئی حضور کی غیرت کی، تو آقا فرماتے ہیں اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، اور پھر میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، مخلوق کے اعتبار سے تو حضور سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں، اور پھر خالق مخلوق سے بڑا غیرت مند ہے۔ اللہ اکبر، ایک جنازہ آتا ہے، اللہ کے رسول جنازہ پڑھنے کے لیے جنازے کے قریب جاتے ہیں، پھر پیچھے ہٹ کر واپس ہو جاتے ہیں، اور پھر صحابہ سے کہتے ہیں تم لوگ اس کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھتے؟ تو فرمایا اس پہ قرضہ باقی ہے، اور جس پہ قرضہ باقی ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ تو مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ قرضہ کتنا ہے؟ آقا نے فرمایا اتنے درہم ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اتنے درہم کی وجہ سے وہ اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو رہا ہے، آپ گوا رہے، یہ قوم گوا رہے، اس کا پورا قرضہ میں اپنے سر لیتا ہوں، میں ادا کر دوں گا، اب یہ بری ذمہ ہے قرضے سے، آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ تب اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ بتاؤ صاحبو آپ کہاں اور ہم کہاں ہیں؟ قرض لے کر کے دبا لیا، اللہ اکبر، مال لے کر ہڑپ کر لیا، اور اس کے بعد ہر سال حج ہو رہے ہیں، ہر سال عمرہ ہو رہے ہیں، جسم سے سفید لباس جو ہے ہٹنے کا نام نہیں لیتا، داڑھیوں کے خوبصورت تراش و خراش ہے۔ یاد رکھو جس کو سب دیکھتے ہیں اس کو خوبصورت بنانے والوں، جس کو رب دیکھتا ہے اس کو تو خوبصورت بنانے کی کوشش کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، یہاں تقوی نہیں، تقوی یہاں ہے، اس کو کب خوبصورت بناؤ گے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دلوں میں پاپ رکھ کر کے، دلوں میں بغض رکھ کر کے، دلوں میں انانیت رکھ کر کے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے عداوت رکھ کر کے، اتنے سارے بت لے کر مسجدوں میں جا کے سجدہ کرنے والوں، جب ایک بت ہاتھ میں لے کر جانے والا مجرم ہے تو اتنے بت دل میں لے کر کے جاتے ہو، گناہوں کے بت، انانیت کے بت، گھمنڈ کے بت، تکبر کے بت، عداوتوں کے بت، برادری کے تعصبات کے بت۔ آپ مجھے بتائیں یہ قوم کہاں ہوگی اور اللہ کے عذاب سے کیسے بچ سکے گی؟ اللہ اکبر، ایک تو حال امانت میں خیانت کا یہ ہے، اور دوسرا آج یہ قوم کی چھوٹی عمر کے جوان سیریل اور فلموں کے چکر میں نشے کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جائیں، بلکہ کسی پلاننگ کے تحت خدا جانے کس دشمن کا دماغ شیطانی کام کر رہا ہے۔ مسلم جوانوں کو تباہ کرنے کے لیے سیریل اور فلموں میں صرف دو عنوان ہے، ایک شباب اور ایک شراب، اور دونوں میں یہ قوم مبتلا ہوگی۔ پہلے تو پڑھتے نہیں تھے، اب علماء کے کہنے سے، چیخنے سے بیداری آئی پڑھنے کی، تو جو پڑھنے والے ہیں ان کے درمیان اس طرح نشے کو عام کیا جا رہا ہے، خاص طور پہ ایم ڈی وغیرہ۔ مجھے احباب نے بتایا، یہاں کے نہیں اور شہروں کے، کہ مسلمانوں کے ذہین طلبہ کو جو یونیورسٹی اور کالجز میں ٹاپ کرتے ہیں ان کو ایم ڈی چٹائی جاتی ہے، فری میں دی جاتی ہے چند دن تک، تاکہ یہ پڑھ نہ سکے، اور یا اگر وہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو کسی خوبصورت لڑکی کے چکر میں اس کو پھنسا دیا جائے۔ اچھا تاجر، یا تو اس کے بچوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا خود اس تاجر کو۔ اچھا طالب علم یا اچھی تعلیم حاصل کرنے والی قوم کی بچی جس سے قوم کا مستقبل وابستہ ہو سکتا ہے، ان دو برائیوں کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے، اور قوم ہے کہ آنکھ بند کر کے تیزی کے ساتھ اس طرف بڑھ رہی ہے۔ ماں باپ کو فکر ہی نہیں، اس لیے کہ ماں باپ تو سوچتے ہیں کہ ہم روشن خیال اور آزاد خیال لوگ ہیں، ہم مولویوں کی صحبت میں اپنے بچوں کو کیوں رکھیں، ہم دینداروں کی صحبت میں اپنے بچوں کو کیوں رکھیں، ہم مبلغین کے ساتھ اپنے بچوں کو کیوں رکھیں؟ اس لیے کہ ہم مالدار لوگ ہیں، ہم سماج کا کریم طبقہ ہیں، ہمارے بچے اٹھیں ان کے ساتھ جو سماج کا کریم طبقہ کہلاتا ہے۔ اور وہ کیا کریم طبقہ ہے؟ اللہ اکبر، جسے تم کریم طبقہ سمجھ رہے ہو، یہی تو فکر تھی
کفار مکہ کی، کفار